حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی توحید اور صبر کا سفر۔ ایک زمانہ تھا جب پوری دنیا گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ پتھروں اور لکڑی کے بتوں کو پوجتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ بت ان کی قسمت بدل سکتے ہیں، انہیں روزی دے سکتے ہیں اور ان کی مشکلیں دور کر سکتے ہیں۔ اسی دور میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا، لیکن اس کی پیدائش بھی ایک عجیب حالات میں ہوئی۔ اس سمے کے بادشاہ نمرود نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے جھوٹے دیوتاؤں اور اس کے خدا ہونے کے دعوے کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے اس نے حکم دے دیا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ ابراہیم کی ماں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنے بچے کو ایک گفا میں چھپا کر پالا۔ وہیں اکیلے پن میں ابراہیم بڑے ہوئے، لیکن ان کا دل صاف تھا، ان کی فطرت سچی تھی۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ رات کے اندھیرے میں ایک چمکتا ہوا ستارہ دکھائی دیا۔ انہوں نے سوچا کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، روشن اور بڑا۔ انہوں نے سوچا شاید یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا اگر میرا رب مجھے راستہ نہ دکھائے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر سورج نکلا، سب سے بڑا، سب سے چمکیلا۔ انہوں نے کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈھل گیا تو انہوں نے صاف اعلان کر دیا میں ان چیزوں کو نہیں مانتا جو ڈھل جاتی ہیں، میں اپنے رب کی طرف مڑتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اس طرح انہوں نے توحید کا راستہ اپنایا، صرف ایک اللہ کی عبادت۔ جب انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا تو لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کے اپنے والد جو بت بناتے تھے انہوں نے بھی انہیں روکا۔ ابراہیم نے ان سے کہا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ دے سکتی ہیں؟ لیکن ان کے والد غصے میں آ گئے اور بولے اگر تم نے یہ بات بند نہیں کی تو میں تمہیں پتھروں سے مار دوں گا، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے جواب دیا میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے بھی کہا یہ بت کیا ہے جن کے سامنے تم جھکتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ تھے۔ ایک دن جب لوگ اپنے تیوہار کے لیے باہر گئے، ابراہیم نے موقع پایا۔ وہ بت خانے میں گئے اور ایک ایک کر کے سارے چھوٹے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ٹانگ دی۔ جب لوگ لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ وہ چلانے لگے یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا ایک جوان ہے ابراہیم، وہی ایسا کرتا ہے۔ انہیں ابراہیم کے سامنے لایا گیا۔ انہوں نے پوچھا کیا تم نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ کیا؟ ابراہیم نے جواب دیا اس بڑے بت سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے دل میں گھمنڈ تھا۔ انہوں نے سچ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا ابراہیم کو سزا دی جائے گی۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی کہ کوئی اس کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے ابراہیم کو باندھا اور ایک بڑے ینتر سے اس آگ میں پھینک دیا۔ لیکن اس وقت ابراہیم کا بھروسہ صرف اللہ پر تھا۔ انہوں نے کہا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ اور تب اللہ نے آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم اس میں سے صحیح سلامت باہر آ گئے۔ یہ دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد ابراہیم نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے گھر اپنا شہر چھوڑ دیا۔ اللہ نے انہیں بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام۔ جب اسماعیل بڑے ہوئے تو ایک دن ابراہیم نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور چھری چلائی تو اللہ نے اسے روک دیا اور کہا تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یہ ایک کھلا امتحان تھا۔ اور اسماعیل کی جگہ ایک بڑا جانور قربانی کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس طرح اللہ نے دکھا دیا کہ جو اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو اسے وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر کی اور دعا کی اے ہمارے رب اس گھر کو امن والا بنا دے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں بھی ایسے لوگ پیدا کریں جو تیرے سامنے جھکنے والے ہوں۔ ان کی یہ دعا آج تک قبول ہو رہی ہے۔